پرسنل لا میں انٹرفیئر مت کرو. ہمارے بچے اور بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اسی طرح سے ہوگی جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کا کیا. بولو بھائی اسی طرح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے بیٹوں کی شادی کس طرح ہوگی؟ اس طرح ہوگی جس طرح حضرت امام حسین کی شادی ہوئی، امام حسین کی شادی ہوئی، حضرت علی کی شادی ہوئی. تو اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو آپ اسے کرمنل لا کے مطابق بھارت کے قانون اور سنویدھان میں جو سزا کے پروویژن ہیں ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. مگر ایک بات کان کھول کر سن لیجیے، بھارت میں جب تک مسلمان زندہ ہے اپنی شریعت کی آئیڈینٹی کے ساتھ کوئی سودا نہیں کر سکتا. یہ پرسنل لا ہے. چائنا میں پرسنل لا تو نہیں ہے، مگر ایغور کے مسلمان اپنے دینی آئیڈینٹی یعنی حلال ذریعہ، نماز، روزہ، عورتوں کا حیا پردہ، بچوں کی قرآن کی تعلیم و تربیت، ختنہ، چہرے میں داڑھی، رمضان میں روزے کے رکھنے کی پابندی اور حج کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایغور کے مسلمانوں کی چند چیزیں تھیں. چین کے تاناشاہ حکومت نے ان پر حملہ کیا اور ماؤں کی گود سے 2 مہینے کے بچوں کو جدا کر دیا گیا اور تربیت کے نام پر ڈیٹینشن کیمپیں بنائی گئی. بچے 8 سال کے ہو گئے، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کے روزے داروں کو دن کے وقت روزہ توڑوانے کے لیے زبردستی نکاح کے پولیس نے انہیں شراب کھایا ہے. مسلمان عورتوں کے حجاب کو جلا کر انہیں نیم برہنہ کیا گیا. ان کے سر کے بالوں کو کاٹ کر نعوذ باللہ سور کے گوشت کی بنی ہوئی سوپ پینے پر مجبور کیا گیا. یہ چین کی حکومت نے کیا. ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ آج بھی پر خدا کا ہمیں احساس تھا. حالانکہ چین میں بھی صحابی رسول پہنچے ہیں. گنزاؤ میری حاضری ہوئی ہے وہاں مزار پر الحمدللہ. حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین کے گنزاؤ میں لیٹے ہوئے وہاں کے جامع مسجد میں آپ کی قبر ہے. تو میں وہاں گیا، لوگوں نے کہا آئیے اور صحابی رسول پر فاتحہ پڑھ لیجئے. حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کی بزنس میں نہیں گئے. اسی دین کے پھیلنے کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ میں لوگ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے بدترین ظلم کیا وہاں کے مسلمانوں اور ایسا ظلم کیا کہ آج ان کے یہاں ایک بیماری پھیلی ہے، کرونا وائرس. ایک ڈیزیز ہے، متعدی مرض ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ کرونا وائرس کے ذریعے یہ ہو رہا ہے انہوں نے چمگادڑ کا سوپ بنا کے پینا شروع کیا. جن کے حلال ہو رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم گنہگاروں کو حلال رزق کھانا نصیب فرمایا ہے. مجھے پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے. آج اسی ملک میں کچھ لوگ پیشاب پی رہے ہیں، آج اسی ملک میں کچھ لوگ گوبر چاٹ رہے ہیں، لیکن یہ قصور ہمارا. جی یہاں مجرم نے اپنے آپ کو گردانا، اپنے آپ کو گردانتا ہوں. قیامت کے دن مسلمانوں اگر تم نے بھارت میں حجت کو تمام نہیں کیا تو قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ. اس ملک کے لوگ دنیا میں جتنے غیر مسلم حضرات ہیں دنیا میں ان سب سے اچھے غیر مسلم بھارت کے ہندو بھائی ہیں. بھارت کے ہندو بھائی ہم نے ان تک ان کی امانت نہیں پہنچائی. ہم نے تو قرآن اپنی جاری سمجھ لیا. مسجد کے دروازوں تک ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں شام کے وقت تیل اور پانی لے کر. آتے کہ نہیں آتے؟ آپ کے یہاں آتے ہیں؟ جی آتے ہیں. برسوں سے ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے، بچپن سے کچھ ہمارے ہندو بھائی کچھ ہماری بہنیں تیل اور پانی نمک اور چینی لے کر دروازے پر دیتے ہیں. ان کا وشواس یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کے نکلے گا دم کر دے گا تو میرا بیمار بیٹا اچھا ہو جائے گا. یہی وشواس ہے. جی بولیے. یہ دم کر دے گا تو میرا شوہر اچھا ہو جائے گا. میرے بزرگوں آپ کی حاجی پور غالباً 1.5 سال سے ہمارے دوست تمہارے ساتھ جو پٹنے سے آئے ہوئے ساتھ میں تھے. میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، غالباً موتیہاری کی طرف جا رہے تھے. میں نکلا
تو مسجد کے دروازے پہ ایک دیکھیے میں تھوڑی دیر ہی بولتا ہوں، اگر آپ لوگ وقت لے لیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں بالکل وہ 1.5 گھنٹے کی سفارش ہے 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے میں آٹومیٹک نہیں ہو جاتا ہے، وہ سسٹم میرا بنا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ کی توفیق سے میں باتیں کہہ کر چلا جاتا ہوں. آج کل ہمارے یہاں ماشاءاللہ سبھی لوگ فوٹوگرافر بن گئے ہیں. اب تو کچھ لوگ تصویریں کھینچ کر جزاک اللہ کرتے ہیں. تو جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا مسجد کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل دروازے سے سٹ کر ایک بوڑھی جو ہماری چاچی کی مورتی ہے، پھوپھی کی مورتی ہے، آنچل گھونگھٹ ڈالا ہے، بڑے نئے کچیلے کپڑے میں چہرے کو چھپائے ہوئے، کپ کپاتی ہاتھوں سے تیل اور پانی لے کر کھڑی ہے. میں نکلا تو میرے کان میں آواز آئی کہ تھوڑا خود دیجیے. مجھے جو اللہ نے توفیق دی کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن میرے سے قدم رک گیا، آگے نہیں بڑھا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. آپ کو اچھا لگے تو آپ کیجیے، نہیں لگے تو کہ یہ فتویٰ مت لگائیے. فتویٰ بہت چھوٹا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے آپ ہول سیل کے فتویٰ سے. انہوں نے کہا پھونک دیجیے. میں نے پھونک دیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ بیچاری کہاں پر ہے. تو میں نے آہستہ سے کہا ماتا جی کیا کرتا ہے؟ میری زبان سے ماتا جی نکلنا تھا کہ گھونگھٹ کے اندر سے رونے اور سسکنے کی آواز آئی. آہستہ سے چہرہ کھولتی ہے وہ تو بوڑھی 65 سال کا اس کو ہو ایسا لگا رہا ہے. تو میں نے پوچھا ماتا جی کیا کرتا ہے، کون بیمار ہے؟ تو کہنے لگی میرے پتی بیمار ہیں، میرے بچوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. میرے پتی رکشہ چلاتے تھے، آج ان کو خالی بنا دیا ہے. 1 سال سے بستر پہ لیٹے ہیں، سب کچھ بیچ دیا، دوا خریدتے آج 2 دن میں انہیں گھر میں ہم لوگ نے کھانا نہیں کھایا ہے. اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں یہ پانی دم کرا کر اپنے پتی کو دوں گی تاکہ بچے ہو. ہم نے کہا آپ گھر کا ہے؟ کہا مسجد کے قریب ہے. مسجد کے قریب ہمارے بھائی رہتے ہیں، 2 دن سے کھائے گئے ہمیں خبر پیدا کریے، ہمیں خبر پیدا کریے. میں نے کہا رکیے، اللہ نے جو توفیق دی وہ نکالا، ہمارے دوستوں نے بھی نکالا، کچھ پیسے نہیں دیے. ہم نے کہا پہلے تو آپ کھانا کھانا کھاتا جی، پہلے کھانا کھانا. اس کے بعد آپ کو ذمہ دار پڑھ کر ان کو بلایا. میں نے کہا دیکھو میں تو مسافر میں چلا جاتا ہوں، قیامت کی زندگی خدا کا ہو جائے. ہم لوگ برسوں سے مسجد میں کھڑے ہونے والوں کے لیے پانی میں دم کرتے آگے بڑھ جاتے. ارے کبھی آگے بڑھ کے پوچھا بھی کہ بھائی اس کے آگے بھی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ. قیامت کے دن اگر خدا ہم سے پوچھ لے میرے بندے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جتنے خلق ہیں یہ سب اللہ کے عیال ہیں. قیامت کے دن اگر پوچھ لیا کہ یہ شرما جی، یہ ورما جی، یہ پٹیل جی، یہ سارے لوگ ہمارے گاؤں کے اپنے پانی پڑوانے کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، مسلمانوں تم نے اندر کیوں نہیں بلایا؟ اندر کیوں نہیں بلایا؟ تم اندر بلاتے، ان کو بٹھاتے، ان کو گلے لگاتے، لیکن نہیں، تم نے ان کو دور سمجھا. میں اسی جنوری کے مہینے کی 28 تاریخ کو مہاراشٹر کے بیڑ کے جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. 200-250 اکابر مولانا بیٹھے تھے جن سے مجھے کچھ بات کرنی تھی. بیڑ کی جامع مسجد وہاں کھڑا ہوا تھا. اچانک مجھے خبر ملی کہ بیڑ ضلع کے شیو سینا پارٹی کے صدر، ضلع کے صدر مسٹر سنیل ڈانڈی، جو وہاں کے 3 مرتبہ MLA رہتے تھے، ودھایک، وہ مجھ سے ملنے کے لیے باہر کھڑے. وہ کہہ رہے ہیں گرو جی سے ملنا ہے. میں نے کہا موقع بہت اچھا ہے، ان کو اندر لے گیا. ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ علماء ان کو اندر بلا رہے ہیں. وہ پہلے تو سکھائے میں ہندو آ سکتا ہوں. کہا تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے. ارے تم جس کے بندے ہو اسی کا گھر، میرا گھر تھوڑی ہے. کیوں بھائی میرا گھر تھوڑی ہے، آؤ اندر. جب سنیل ڈانڈے جی اندر تشریف لائے، ہم نے ان کو محراب کے پاس میں بٹھایا
اور بیٹھتے ہی وہ کہنے لگے کہ میں 3 بار میں رہا ہوں، زندگی میں پہلی بار مسجد کے اندر آیا، پہلی بار، اور آپ کی وجہ سے آیا۔ اور پھر ہمارے علماء نے ان کو بڑی عزت کی، تکلیف کی، پانی بڑھایا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے برجستہ مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ آپ میرے ہاتھ کو پریشر کر لیا کہ آپ سلمان دے دیجیے کہ میرا ہردے آپ کا برتن ہو گیا ہے، میں بہت فکر تھا، مسلمان کو غلط سمجھتا تھا، آج میں مسلمان کو اپنی سمجھتا ہوں اور خدا کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو بھی زندگی بچی ہے میں مسلم کے سوا کروں۔ نعرہ تکبیر، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب زندہ باد، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب زندہ باد، مفتی توحید صاحب مظاہری زندہ باد، ہمارے امیر ڈاکٹر اذہان صاحب زندہ باد، تمام سامعین زندہ باد، تمام علماء کرام زندہ باد، بالخصوص مولانا ولی رحمانی صاحب زندہ باد، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب زندہ باد۔ اس کام میں ہمیں کوئی پیسے خرچ نہیں، کوئی پیسے خرچ نہیں۔ مسلمانوں، تمہیں اس ملک کا دل جیتنا ہے تو جیت لو، ورنہ یاد رکھو کوئی پارٹی، کوئی حکومت آپ کو بچا نہیں پائے۔ صاف صاف کہو، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیاں تبھی تک سیکولر ہے جب تک آپ مضبوط ہیں۔ جس دن آپ کمزور ہو جائیں گے، 1 منٹ نہیں لگے گا کمیونل بننے میں۔ جس دن آپ کمزور، سیکولرزم ختم، جس دن آپ مضبوط، اس دن تو امیر شاہ صاحب بھی انشاءاللہ سیکولر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ مضبوط تو بنے اپنے آپ کو، لیکن مضبوط کا دبل نہیں۔ میرے پاس میرے پاس اتنا مکان ہے، اہنکار گھمنڈ کی گولیاں ہمارے دروازے پہ تو نوکر بیٹھا رہتا ہے۔ خدا سے ڈرو، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ نوکر اندر ہوگا تو ان کے دروازے پہ بیٹھے گا۔ اللہ سے ڈرو، اپنی چوکھاٹ پہ ناز مت کرو، زمین جائیداد پہ ناز مت کرو، اپنی دولت پہ ناز مت کرو، اپنی اولاد پہ ناز مت کرو۔ اگر ناز کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی سنت پہ ناز کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے دروازے تک لوگ آتے ہیں۔ اس ملک میں آج جو اتنی نفرت پھیلا دی گئی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گیا، یہ پولیٹیکل ورڈ ہے، یہ جو ہے پولیٹیکل ورڈ ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گیا۔ I don't believe، میں وشواس نہیں کرتا پولرائزیشن، میں مائنورٹی میجورٹی کے فرق پر پولرائزیشن کے کنسپٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، میں پریکٹیکلی دلیل کی روشنی میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، اس ملک میں جو 80% ہمارے برادران وطن ہیں، ہندو بھائی، دلت بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، کرسچن، پارسی، جین ہیں، یہ سارے لوگ، آپ مجھے بتائیے ہمارے پڑوسی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے پڑوسی ہے کہ نہیں؟ پڑوسی ہے؟ دلت بھائی، بہوجن سماج کے لوگ، مول نواسی ہمارے پڑوسی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر گھر کے بغل میں ایک پاسی رہتا ہے تو وہ ہمارا پڑوسی ہے کہ نہیں؟ پڑوسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پڑوسیوں کے بارے میں؟ کہ تمہارا پڑوسی کا تم پر حق ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسلمان نہیں فرمایا، مسلمان نہیں فرمایا، پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، مسلمانوں ہمارے نبی کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کھانا ہے، ان کے گھر میں نہیں تو کھانا بھیجو، اور ہے تو بھی بھیجو، ہے تو بھی بھیجو، ان کی عزت کا احترام کرتے ہوئے بھیجو۔ اگر وہ ہمارا پکا ہوا کھانا اپنے کسی وجہ کا نہیں لے سکتے تو ہم ان کو گفٹ بھیجیں، پھل بھیجیں، کیلا بھیجیں، آم کے سیزن میں آم بھیجیں۔ دقت کیا ہے؟ بھارت کے اندر وہ ماحول ہونا ہے۔ اس ماحول میں آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ ریٹیل کی دکان مہاجن آپ کے کون ہے؟ ہمارے ہندو بھائی۔ آپ چائے بیچتے ہیں، پتی کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ کوئلہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ چینی کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ دودھ کہاں سے لاتے ہیں؟ ہمارا کوئی یادو بھائی آپ کو دودھ دے رہا ہے؟ تو ہمارا ریلیشن اس دیش کے ہندو بھائیوں کے ساتھ گہرا ہے۔ اس کے باوجود ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہماری نااہلی کی وجہ سے وہ 3 کروڑ ڈاؤن پہنچ گئے۔ ہم ان کے سامنے ایک خدا کا تعارف نہیں کر سکتے، ایک خدا کا تعارف نہیں کر سکتے، اور 3 کروڑ خدا کو ماننے والے
آج ایک ہو گئے، ایک خدا کو ماننے والا بریل میں دو میں بڑا ہوا ہے، ابھی تک کافر ہی بنا رہے، جیب میں کفر کا فتویٰ لیے ٹہلتے رہتے، جس کی بات سمجھ میں کافر 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 کافر۔ ارے بھائی یہ اسلام ہے، تمہارے ابا جان کی جاگیر نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کافر ہیں، اکیلا جنت میں جا کے ڈھولک ہو جائے گا۔ ارے بات کرو گے کیا؟ اکیلے تو ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دل نہیں لگا، تم آخر اکیلے وہاں کیا کرو؟ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھارت کیوں آئے تھے؟ انہوں نے دین پھیلایا اور کفر کو اسلام میں تبدیل کیا۔ اپنے بزرگوں کی سنت کو زندہ کرو اور سنو، مسلک کے پہلوانوں، اب مسلک کی بنیاد پر امت کو لڑانا، ورنہ اب وقت آ گیا ہے کہ امت کو لڑانے والوں اور بات بات پر کفر کا فتویٰ بانٹنے والوں اب ان طبقے کا سوشل بائیکاٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کی ملت کو بچانے کے لیے۔ آج اس ملک کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہمیں جو قدم اٹھانے وہ پہلا قدم یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا لگائیں گے انشاءاللہ۔ میں بتا دوں پودے کا نام، آپ سب لگائیں گے؟ دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام ہے محبت۔ کیا نام ہے؟ نوجوانوں کو خوب معلوم ہے۔ ارے بھائی وہ والی محبت نہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت پودے کا نام ہے محبت، اور محبت کے پودے زمین پر بنی انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ مسلمانوں دو کام کرو، دو کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کا چھوٹا ہوں، آپ مجھے دعا دیجیے کہ میں خود بھی کر سکوں، میں ان لوگوں میں نہیں آپ کو کرواؤں، نہیں آپ میرے لیے دعا کرو کہ میں کر سکوں، اور الحمدللہ کچھ کام کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا۔ پہلا کام یہ ہے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ کوئی گالی بھی دے تو جواب دے، دعائیں دے، گالی کا بدلہ گالی نہیں۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سنیے اس بات کو، ہمارے آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ ایک صحابی آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں، ایک یہودی راستے سے گزرا، پرانا کوئی جھگڑا ہوگا تو انہوں نے ایمان لانے سے پہلے میری جو مسلمان بعد میں بنے، ان کا پہلے پرانا کوئی جھگڑا تھا اس یہودی سے، اب وہ جھگڑا بہت خطرناک تھا، لیکن ابھی مسلمان ہو چکے، ابھی بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وہ یہودی جو گزرا اس کو جو نگاہ پڑی اپنے اس پرانے دشمن پہ، تو گھوڑے سے اترا و گالی دینی شروع کی۔ اب سارے صحابہ بالکل خوب گالیاں دینے لگے۔ اب یہ صحابی جواب تو دے سکتے، یہ بھی عرب ہیں، وہی کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ احترام میں چپ ہے کہ حضور بیٹھے ایک ہوتا ہے نا اپنے بڑے کی عزت، بڑی آج کل تو لوگ دعا کیجیے کہ اپنے باپ کی عزت کر لیں، باپ کی عزت۔ اگر بھائی بچہ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ باپ کا جوتا اس کے پاؤں میں آ جائے، ہے نا، لیکن باپ کا جوتا اگر بیٹے کے پاؤں میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا باپ سے بڑا ہو۔ بیٹے ابھی جوتے ہی آئے ہیں تمہارے پاؤں میں، ابھی باپ کی حیثیت نہیں آئی تمہارے وقت تک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں وہ صحابی خاموش ہے، وہ صحابی دیکھ رہے کہ یہ کم وقت گالی دیتا ہی چلا جا رہا ہے، نان اسٹاپ روک ہی نہیں رہا۔ انہوں نے آہستہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ میرے حضور کا نریشن کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ میرے حضور مسکرا رہے ہیں، ادھر گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک بہت ہو گیا، حد ہو گئی جب گالی دینے کی، تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کی لعنت ہو، اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آپ خفا ہو گئے اور اٹھے اور مجلس سے نکل آپ حضرت میں تشریف لے گئے۔ اب یہ صحابی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، یا اللہ نے کیا کر دیا، میرے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ ناراض ہوا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔
اب ہم کریں تو کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو صحابی گر گرانے لگے، معافی مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گستاخی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے، آپ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کیا ہوا تھا اس وقت؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا جب تک تم خاموش تھے اور وہ دشمن تمہیں گالیاں دے رہا تھا، اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا تھا تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے۔ جب تک تم خاموش رہے خدا کی طرف سے جواب جا رہا تھا، لیکن جیسے تم نے بول دیا اللہ کی رحمت کا کنیکشن سٹاپ ہو گیا، فرشتہ چلا گیا کہ نہیں اب نہیں بولوں گا، تو نے زبان کھول دی۔ مسلمانوں بلا ضرورت اپنی زبان کا استعمال مت کرو ورنہ خدا کی رحمت لوٹ جائے۔ گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ اگر ملک کی حکومت کے ساتھ ہمارے 1000 اختلاف ہیں لیکن اس کے باوجود غیر مہذب جملوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ان پارلیمنٹری لینگویج، اشلیل بھاشا، یہ مسلمان کی زبان کوئی نہیں سکتی، تو مسلمان اس زبان کا کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ آج سے وعدہ کیجئے کہ گھریلو زندگی میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، بازار میں، راجنیت میں، زندگی کے ہر شعبے میں گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج سے گالی بس آج کے جلسے میں ہم اللہ سے کہیں مانگتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو گالی دینے سے محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گالی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا یہ امید میں اپنے ماں بہنوں سے بھی رکھو انشاءاللہ؟ گالیاں نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری بہنیں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ آپ کا دل جتنا بھی جل جائے آپ صبر کرو میری بہنوں، آپ کی طرف سے خدا جائے، آپ کی طرف سے خدا جائے۔ آپ جواب مت۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں انشاءاللہ۔ سنی سنائی چیزوں پر پیپسی بوتل کی طرح بڑھ کے نکلیں۔ اور یہ تو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا یہ تو انٹرنیشنل بات روم ہے بھائی، انٹرنیشنل بات روم ہے، اس میں ہر آدمی استنجا کر رہا ہے۔ کہاں تک بدبو سے بچو گے؟ سوشل میڈیا کے نیوز پر کوئی چرچا نہیں اور اپنی زبان سے کسی کے بارے میں نگیٹو تبصرہ نہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بھارت کے ہندو بھائیوں کو کافر نہیں اپنا بھائی سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کیا سمجھنا ہے؟ بھائی سمجھنا ہے، بھائی۔ یہ میں علماء حضرات کے درمیان بول کر جا رہا ہوں، بھائی سمجھیے۔ آپ نے دین کے پیغام کو پہنچا کر بھی حجت تمام نہیں کیے جو آپ کافر کہیں گے کسی نہیں۔ اس ملک میں آپ کسی کو ابو جہل اور ابو لہب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ابو جہل اور ابو لہب آپ کہہ سکتے تب جب اس کے سامنے نبی پہنچے ہوتے۔ ہم نے تو ان بھائیوں کے سامنے دین بھی نہیں پہنچایا، حضور کی سنت بھی نہیں پہنچائی ہے، اس لیے آئیے قرآن کریم کہیں ترجمہ منگوائیے اور منگوا کر اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کے ہاتھوں میں دیجیے تاکہ ان کی ضرورت تک اللہ کا دین پہنچ جائے انشاءاللہ۔ ایمان کو لاتے کہ نہیں لاتے یہ آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام، توحید اور رسالت کو ان کے کانوں تک پہنچا دیا جائے۔ اگر اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت رکھی ہے تو وہ ایمان لائیں گے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے مسلمانوں ان کے ظلم سے اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہیں بچائے گا۔ ایک بات ہے تو پہلی بات ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری بہنیں بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں ضرور کریں، مائیں ضرور کریں۔ وہ تو عجب وہ بیچاری ملٹیپل گالیاں دیتی ہے، بددعائیں بھی ایسا دیتی ہے کہ اس کا الٹا سیدھا دونوں شوہر پر پڑتا ہے۔ کہتی ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تم مر جاؤ اور تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں بیوہ بن جاؤں۔ یہ دونوں میں کون گیا بھائی؟ وکٹ کس کی گری؟ بیچارہ اسی پر تو گرتا ہے۔
یہ میری بہنوں، آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک مخلوق ہو اور آپ کا عزت و مقام اور آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اللہ کرے کہ وقت عالم دین اور وقت کا ولی بن جائے، پھر بھی اس ولی کی جنت خدا نے اس ماں کی قدموں کی ہونی چاہیے۔ آپ کا مقام تو طے اللہ گیا، آپ اپنے مقام کے ساتھ زندہ رہو، اپنی زبان کو گندہ نہ کیجیے۔ دوسرا یہ اس دیش میں رہنے والے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک کانفرنس کے سلسلے میں اورنگ آباد گیا تھا، کوئی جماعتی میٹنگ تھی وہاں پہ۔ اورنگ آباد میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمیل۔ ذرا دھیان سے سنیے، مسجد جمیل۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد جمیل آئیے، ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کے ممبر تھے تلنگانہ کے، وہ مجھے لے کر گئے اپنے ساتھ۔ جب میں مسجد جمیل میں گیا، میں نے جو چیز دیکھی وہ آپ سن لیجیے۔ اللہ کام کرنے والے لوگوں کی اللہ کتنی مدد کرتا ہے، کتنی مدد کرتا ہے۔ نہ جو لوگ کام نہیں کرتے وہ صرف شکایت کرتے ہیں، صرف شکایت کرتے ہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ۔ مسجد جمیل میں جب میں گیا تو وہاں دیکھا اورنگ آباد میں سے ہاسپٹل ہے کیسے، تو وہاں جو پیشنٹس آتے ہیں اور پیشنٹ کی جو پارٹیز آتی ہیں، پیشنٹس کے جو پیرنٹس آتے ہیں، وہ لوگ بیچارے کئی مہینے رہتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہوتا۔ تو مسجد جمیل کی کمیٹی نے اپنے مسجد میں لنگر کھول رکھا ہے، کھانے کے دسترخوان لگا رکھے ہیں۔ اور وہ دسترخوان کیا سنیے، اس مسجد جمیل میں ایک بورڈ لگا ہے کہ ہمارے یہاں صبح 7 یا 8 بجے سے دسترخوان شروع ہوتا ہے، رات کے 10 یا 9 بجے تک۔ آپ سوچیے ڈیوریشن لکھیے کہ یہ دسترخوان بچھا رہے گا، جو چاہے آپ کھانا کھائے، جو چاہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے، کھانا کھاؤ اور ٹفن میں لے کر جاؤ، تاکہ ہاسپٹل میں جو لوگ ان کو نہیں کھلا سکتے۔ جب میں مسجد جمیل پہنچا تو ہمارے 2 ہندو بھائی مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ جی مسجد میں، الگ نہیں، مسجد میں دسترخوان لگا تھا، عشاء کے وقت 2 ہندو بھائی، غالباً مغرب کی بات ہے۔ ایک سنیل بھائی، اس پر ہمارا مدد کا انٹرویو ہے، ایک سنیل بھائی اور ایک میں ان دونوں بھائی کے بیچ میں بیٹھا، اور وہ لوگ ویجیٹیرین تیار کرتے ہیں تاکہ سب لوگ کھا سکیں، کدو دال وغیرہ دے، اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا سنیل بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ کہا صاحب مالک کا کرم ہے، بہت شانتی ملتی ہے، ہم اپنے ابا کا علاج کروا رہے ہیں، کھانے کی ہم کو چنتا نہیں، یہاں ہم کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی لوگ کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ کہا روزانہ مسجد جمیل میں 800 لوگ کھانا کھاتے ہیں، عورتوں کے دسترخوان لگے، اور آگے سنیے، کہا رہنے کی جگہ نہ ہو تو سونے کی جگہ بھی آگے آرام کرو۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جو لنگر چل رہا ہے پچھلے 7-8 سالوں سے، اس کے پیسے بہت لگتے ہیں، 800 لوگوں کے خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جو مجھے بتایا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ صاحب آج تک ہم کو چندہ مانگنا نہیں پڑا، آج تک چندہ نہیں۔ میں نے اپنے بول کیا کہا چاول ختم ہونے سے پہلے کوئی ٹرک آ جاتی ہے، اور کہتے صاحب ایک ٹرک چاول کس لیے بھیجا؟ کہا وہ چھوڑیے نہ آیا رکھیں۔ کہا ایک دن کی بات ہے کہ رات میں مرچی ختم ہو گئی، دکانیں بھی بند، صبح مرچی چاہیے۔ کہا صبح میں کھانا کیسے تیار ہوگا؟ کیونکہ فجر سے پہلے کھانا شروع ہوتا ہے۔ کہا رات کے 2 بجے ایک ٹھیلا آیا، اس نے دستک دی کہ بھائی وہ کہا ہے آپ کو مرچی آئی ہے، ذرا دے دیجیے۔ اللہ میرے بھائی، رازق اللہ ہے، تم دسترخوان لگاؤ گے، خدا اپنے مخلوق کی روزی تمہارے دسترخوان پہ بھیجے گا۔ دل بڑا کرو، دل بڑا کرو، چھوٹا دل رکھو، کب تک چلو؟ دل کو بڑا کر لو۔ آئیے اپنے مسجدوں کے باہر ٹھنڈے پانی کے مشروب کیوں نہیں لگانا؟ سرکاری اسپتال میں جا کر داری ٹوپی کے ساتھ کھانا تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام مارواڑی کرے، یہ کام گجراتی کرے، یہ کام سکھ کرے، اور ہم صرف بھاشن دیتے رہے، تقریریں کرتے رہے، مانوتا کا سندیش، اور ایک چاکلیٹ بھی دیا نہیں جا سکتا۔ مانوتا کا سندیش۔ میں نے ایک جگہ آنکھوں سے واقعہ دیکھا، آپ منافع سن لیجیے۔ میں تقریر کر رہا تھا، پانی پلاؤ لوگوں پہ نعرے لگ رہے تھے، مگر ایک سال اپنا بوتل کو کس میں کھڑے ہوئے، اور میں تقریر کرتے کرتے دیکھ رہا ہوں بغل والا بیچارہ بوتل مارا، میں نہیں صاحب کو مجلس میں بیٹھ کر اپنے بھائی کو ایک گھونٹ پانی نہ پلا سکے، وہ قوم اسی ملک میں دین کی دعوت کا کام کیسے کرے گا؟
ہم تو ان کو اسلاف کی اولاد ہے جنہوں نے جنگ کے میدان میں زخمی ہو کر اپنا پانی اور بھتیجا جب پانی لے کر پہنچتا ہے تو فرماتے ہیں بیٹا پڑوس سے آواز آ رہی ہے پہلے اس کو پلا دے میری فکر نہ کرو میرے بزرگوں اٹھو اٹھو اپنے دل کو بڑا کرو اپنے دل کو بڑا کرو آج تو بھائی اور میں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے باپ سن لیجیے میری بات اس وقت ایک زمانہ تھا جب بچے نادان ہوتے تھے مجھے معاف کر دیجیے گا میں آپ کو بہت چھوٹا ہوں میں آپ کا عزیز ہوں مگر بیک گراؤنڈ ریئلٹی کو بتائے نہیں کیسے ایک زمانہ تھا جب ماں باپ بچوں سے تنگ ہوا کرتے تھے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے آج وہ زمانہ آ گیا کہ بچے ماں باپ سے تنگ ہو رہے کہہ رہے ہیں دعا کر دیجیے کہ اس بڑھاپے میں میرے باپ کو دولت کی لالچ سے نجات مل جائے دولت کی لالچ سے نجات مل جائے ماں باپ اپنے بچوں کے اندر دشمنی پیدا کرتے ہیں ماں باپ بیٹی کے چکر میں بہو کو ذلیل کرتے ہیں اور جب بہو ذلیل ہوگی تو بہو اکیلی نہیں نکلے گی اس کے ساتھ ہمارا بیٹا بھی نکل جائے گا اس لیے بھائیوں اپنے بہو کو بیٹی کا درجہ دو اور اپنی بیٹی سے کہو کہ تو میری بیٹی ہے لیکن پہلی بیٹی اب بہو ہے یہ تیری بڑی بہن ہے یہ بولنا تو سیکھے اپنی بیٹی کے سر میں درد ہو تو درد ہے اور بہو کے سر میں درد ہو تو ناٹک ہے یہ گندگی جب تک ختم نہیں ہوگی تمہارے گھروں میں سکون کی ہوائیں نہیں آ سکتی تعویذ لٹکانے سے سکون مل جاتی تو عامل صاحب اپنی بیوی سے کیوں ڈرتے رہتے عامل صاحب ایک تعویذ لکھ کر اپنی بیوی کو نہیں ڈالتے تھے جو بیوی فون کرتی ہے کہ 50 روپے بھی جلدی بھیجو انڈا لینا ہے بیگم بس تعویذ بیچ کے آ رہا ایک تعویذ وہی بھیج دیتے پھوٹا ہوا پانی عزیزان ملت تعویذ کی جگہ پر مناسب ہے مگر تدبیر کی جگہ پر تعویذ نہیں اور کام کی جگہ پر دعا نہیں کام کرو کام کے ارادے کرو پھر دعا مانگو تدبیر اختیار کرو خدا سے مانگو دیکھو اللہ کی رحمت کیسے جاتا ہے پہلے کمانے کے لیے گھر سے باہر تو نکلو پھر اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے روزی دو اللہ مجھے روزی دے آپ کو قدم پر آسانی سے روزی دے جائے گی میں اپنے ماں بہن سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں جب آپ کے گھر کے مرد گھر سے باہر نکلے بیٹا داماد بھائی باپ گھر سے شوہر جب گھر سے باہر نکلے تو آپ 5 منٹ یکسوئی کے ساتھ 5 منٹ یکسوئی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ آپ پاک ہو ناپاک ہو مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کونے میں بیٹھ جاؤ جب گھر سے مرد باہر کمانے کے لیے نکل جائے یا شوہر نکل جائے یا کسی کام سے نکلے کوئی ضروری کمانے کے لیے تو آپ 5 منٹ کونے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ دعا کرو کہ اللہ میرے گھر کے ذمہ دار باہر نکلے ہیں تو ان کے ایمان جاننا عزت و آبرو کی حفاظت کرنا آپ اتنی دعا کریں انشاءاللہ آپ کے گھروں کی غریبی دور ہو جائے مالداری آئے گی برکت آئے گی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ برادران وطن سے محبت کریں گے انشاءاللہ والعزیز اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میں آتے وقت سوچ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں آنے کے بعد لگا کہ ایک بہت اچھی جگہ جا رہا ہوں آپ لوگوں کی زیارت ہو گئی آپ لوگوں کی دعائیں مل گئی ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پوری دنیا اقوام عالم اسلام کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے احترام پیدا فرمائے اللہ بھارت میں امن شانتی عطا فرمائے بھارت میں رہنے والے تمام دلت مسلم ہندو سکھ عیسائی کے درمیان بھائی چارگی اور محبت عطا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو ہم سب کے اہل عیال کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مسلمانوں کی نسلوں کو عزت عافیت سلامتی خیر و خوشحالی کے ساتھ اسلام کی زندگی ایمان پر نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ